السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے فضائی دفاعی میزائل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ امریکہ 7 اکتوبر 2023 سے تاحال اسرائیل کے دفاع کے زیر مقصد فضائی دفاعی میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے۔ یمنی حوثیوں کے حملوں کے مقابل بھی انہی میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل کے ایک انٹرویو میں ایک امریکی شخصیت نے کہا ہے کہ امریکی فوج فضائی دفاعی سسٹموں کے ساتھ اسرائیل کا دفاع کر رہی ہے، جس کے باعث ملک کا میزائل اسٹاک کم ہو گیا ہے۔ میزائل ذخائر میں کمی کہ خود امریکی دفاع کے لیے پرخطر ہونے کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔ امریکی وال اسٹریٹ جرنل کی خبر میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن کو خاص طور پر بحرکاہل میں امریکی فوج کے غیر محفوظ رہ جانے پر اندیشوں کا سامنا ہے۔ تاہم پینٹاگن نے قومی سلامتی کو وجہ دکھا کر میزائل ذخائر کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیل کی جوابی کارروائی کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرین جین پیئر نے روزانہ کی پریس بریفنگ میں ایران کی جانب سے اسرائیل کو جلد جواب دینے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا۔ 5 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ایران کے حملے کے امکان کے بارے میں جین پیئر نے کہا ہے کہ ایران کو اسرائیل کی جوابی کارروائی کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ جواب دینے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اسرائیل کے دفاع کی حمایت کریں گے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے جین پیئر نے کہا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بلو لائن زون کے معاملے کا سفارتی حل تلاش کیا جانا چاہیے اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہمیں شمالی کوریا کے فوجیوں کی روس میں تعیناتی سے متعلق تازہ رپورٹوں پر شدید تشویش کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیاسی امور کے شعبے میں یورپ، وسطی ایشیا اور امریکہ کے نائب سیکرٹری جنرل میروسلاوا ویجینیکا نے رکن ممالک کو دی گئی بریفنگ میں کہا ہے کہ روسی حملوں کے نتیجے میں یوکرین بھر میں شہری جانی نقصانات میں اضافہ ہوا ہے اور بنیادی شہری ڈھانچے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرین جنگ نہ صرف یوکرین کے شہریوں پر تباہ کن اثرات مرتب کر رہی ہے بلکہ علاقائی اور عالمی کشیدگی اور تقسیم کو بھی ہوا دے رہی ہے۔ ہم شمالی کوریا کے فوجی اہلکاروں کی روس میں تعیناتی کی حالیہ رپورٹوں کو شدید تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہی نہیں، ان فوجی اہلکاروں کو جنگی علاقے میں بھیجے جانے کا امکان بھی تشویشناک ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی شمالی کوریا سے مطالبہ کیا ہے کہ روس بھیجی گئی افواج کو واپس بلایا جائے۔ آسٹن نے پینٹاگن میں جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کیم یونگ ہن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں شمالی کوریا سے روس بھیجی گئی فوجی یونٹوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ لڑنے کے لیے شمالی کوریا کی جانب سے روس کو فوجی اہلکاروں کی فراہمی پر ہماری تشویش میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے امریکہ سے کیوبا پر عائد معاشی اور تجارتی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والی قرارداد منظور کر لی ہے۔ 193 رکنی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں رائے دہی کے دوران قرارداد 1 غیر حاضر اور 2 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 187 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مخالفت میں ووٹ دیا جبکہ مولدووا نے غیر جانبدار ووٹ دیا۔ قرارداد میں امریکہ سے کیوبا پر عائد معاشی، تجارتی اور مالیاتی پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیوبا کے وزیر خارجہ برونو ریکس پالیکا نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ قرارداد کیوبا کے عوام کے بیرونی مداخلت کے بغیر آزادی، خود مختاری اور حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے۔ پیریلا نے کیوبا کے ناکہ بندی کے بغیر زندہ رہنے کے حق پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ استحصال اور ناانصافی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 1992 سے منظور کی گئی قراردادوں میں امریکہ سے پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی غیر پابند قرارداد تجویزی نوعیت کی ہے اور بین الاقوامی برادری کا موقف ظاہر کرتی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے کیوبا پر پہلی بار 1960 میں پابندیاں عائد کی تھی اور بعد کے سالوں میں ان کا دائرہ مزید وسیع کیا گیا تھا۔ روس کے کارکیف پر حملے میں ایک عمارت پر گائیڈ بم کی مار سے 1 ہلاک اور 34 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے گزشتہ شب سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ روس نے کارکیف میں 9 منزلہ عمارت پر گائیڈ بم سے حملہ کیا ہے۔ زیلنسکی نے بتایا کہ حملے میں زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں جبکہ ملبے کے نیچے لوگ بھی دبے ہو سکتے ہیں۔ کارکیف علاقے کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ اولیگ سینگوبوف نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ روسی فوج کے عمارت پر حملے میں ایک بچہ ہلاک اور 34 افراد زخمی ہوئے۔ سینگوبوف نے کہا کہ تلاش و بچاؤ کی کارروائیاں اب بھی جاری ہے۔ یوکرین فضائی کمانڈ کے مطابق روس نے رات کو 8 بجے 59 میزائل، 2 اسکینڈر M بیلسٹک میزائل اور 43 شاہد ڈرون کے ذریعے یوکرین پر حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ یوکرینی دفاعی قوتوں نے فضائی جھڑپ میں 17 ڈرون اور 2 X-69 گائیڈز میزائل کو تباہ کر دیا۔
برطانیہ کی نئی لیبر حکومت نے آج ٹیکسوں میں بڑے اضافے اور قرض لینے کے اعلانات کیے ہیں۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق یہ اعلانات وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے طویل مدتی سرمایہ کاری کے عزم کو سامنے رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں 14 سال تک کنزرویٹو پارٹی کی حکومت کے بعد اقتدار میں آئی سینٹر لیفٹ کی لیبر پارٹی کی وزیر خزانہ ریچل ریوز نے کہا ہے کہ ٹیکس میں اضافہ 40 ارب پاؤنڈ یعنی $52 ملین کی اضافی آمدنی ہوگی۔ برطانوی وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں 1 گھنٹہ کے دورانیہ کی اپنی تقریر میں مالی ضوابط میں تبدیلی اور پبلک سروس کے شعبے میں حکومت کی جانب سے اربوں پاؤنڈز خرچ کرنے کی اجازت نہ دینے کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو مینڈیٹ دیا گیا ہے ہمارے ملک میں استحکام کو واپس لانے کے لیے اور قومی سطح پر تجدید نو کی دہائی کا آغاز کرنے کا واحد راستہ سرمایہ کاری ہے۔ رواں سال جولائی میں فتح حاصل کرنے والی لیبر پارٹی نے پہلے ہی ورکرز کے حقوق، کم سے کم اجرت، گرین انرجی کے منصوبے اور بڑے رہائشی پروجیکٹ سمیت کئی طرح کے معاشی اقدامات کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب بجٹ سے قبل ہی لاکھوں پینشنرز کے لیے سردیوں کے ایندھن کی فراہمی کی اسکیم ختم کرنے پر حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ فلسطینی زمینوں پر قابض اسرائیلیوں نے مقبوضہ دریا اردن کے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے صدیوں پرانے زیتون کے درخت کاٹ ڈالے ہیں۔ اطلاع کے مطابق اسرائیلیوں نے نابلوس شہر کے گاؤں کارویت میں 2000 ایکڑ اراضی پر پھیلے زیتون کے باغات پر حملہ کر کے 100 سالہ زیتون کے درخت اکھاڑ ڈالے ہیں۔ فلسطینی زمینوں پر قابض اسرائیل 7 اکتوبر کو موقع جان کر فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمینوں تک میں واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ان اسرائیلیوں نے حالیہ 1 سال کے دوران فلسطینیوں کے زیتون کے باغات ختم کر ڈالے۔ کاریوت گاؤں کے فلسطینی کاشتکار محمد بدوی نے کہا ہے کہ اس زمین کے دستاویزات زمین کے میرے باپ دادا کی ملکیت ہونے اور وراثت میں مجھے ملنے کا کھلا ثبوت ہے۔ میرے باغ میں ایسے بہت سے زیتون کے درخت ہیں جن کی عمر 500 سال سے بھی زیادہ ہے۔ واضح کہ مقبوضہ دریا اردن کے مغربی کنارے اور مشرق القدس میں بھی 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی زمین پر قابض اسرائیلیوں کے حملوں میں 166 بچوں سمیت 763 فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں۔ قابض اسرائیلیاں معصوم فلسطینیوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے درختوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ لبنان کے وزیراعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں یا گھنٹوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فائر بندی سمجھوتے طے پا سکتے ہیں۔ میقاتی نے لبنان کے الجدید ٹیلی ویژن چینل کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے تجربہ کار مشیر آموس ہوکسٹین کے ساتھ ٹیلی فون ملاقات کے بعد فائر بندی سمجھوتے میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیلی فونک ملاقات سے قبل 5 نومبر سے پہلے کسی فائر بندی کی توقع نہیں تھی۔ ہوکسٹین نے مجھ سے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد آئندہ دنوں یا گھنٹوں میں فائر بندی کی امید میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے۔ میقاتی نے حالیہ دورے بیروت کے دوران ہوکسٹن کی پیش کردہ اور ان کے اور لبنان کے اسمبلی اسپیکر بیری کے درمیان محفوظ ایک خفیہ تجویز پیش کرنے کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ لیتانی کے جنوب میں لبنان کی قانونی حیثیت سے باہر کوئی بھی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بیان کے ساتھ میقاتی نے اس علاقے سے حزب اللہ کے عناصر کے انخلاء کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا۔ میقاتی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ لبنانی فوج کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے جنگ بندی معاہدے کے ایک مسودے کو موجودگی کے دعوے سے ایک دستاویز شیئر کی ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ دستاویزات ہوکسٹن کی جانب سے تیار کردہ معاہدے کا مسودہ ہے۔ مسودے کا اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کے معاونین کی طرف سے جائزہ لیا گیا۔ دستاویز پر حتمی مذاکرات آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں طولکرم پر اسرائیل کا تازہ حملہ اور اس کے سینئر کارکن حسام الملا کا قتل فلسطینی مزاحمت کو نہیں روک سکے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی چھاپے مزید اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیلی نقطہ نظر غزہ سے مغربی کنارے اور ہماری زمین کے ایک ایک انچ تک پھیلا ہوا ہے۔ تاہم اس نے کہا ہے کہ یہ ہلاکتیں جن میں نور شمس پناہ گزین کیمپ میں 2 افراد شامل تھے ہماری مزاحمت کو کمزور نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ہمارے لوگوں کی مزاحمت کو قبول کرنے اور اس کی حمایت کرنے کے لیے تمام شہروں، کیمپوں اور دیہاتوں میں اس کی حمایت کرنے کی خواہش کو توڑیں گے۔ ہمارا فخر مغربی کنارہ ہے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں اور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یمنی فوج نے کہا ہے کہ حوثیوں نے یمن کے جنوبی صوبے تعز میں سینکڑوں جنگجو اور فوجی ساز و سامان تعینات کر دیے ہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب ملک کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے ملک کی گرتی ہوئی کرنسی کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے مالی امداد کی اپیل کو دہرایا۔ تعز میں ایک فوجی اہلکار عبدالباسط البحر نے عرب نیوز کو بتایا کہ حوثیوں نے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس جنگجوؤں کو تعینات کر دیا ہے، جن میں ڈرون، ٹینک، آرٹلری اور بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ شمال مشرقی اور مغرب میں اپنی زیر کنٹرول علاقوں میں صوبہ بنیادی طور پر محصور شہر نائر سے باہر اور بحر احمر کے ساحل پر حکومت کے زیر کنٹرول قصبوں کے قریب علاقے جیسے موچا میں
جنگجوؤں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ حوثی ان علاقوں میں حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے عمان اور العلا پہاڑوں کے ساتھ زیر زمین تنصیبات میں بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کر رکھے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج جمعرات کو چاڈ میں جھیل چاڈ کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس پر چاڈ کے کم از کم 40 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ وزارت نے متاثرین کے خاندانوں اور چاڈ کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں وزارت نے ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کے خلاف مملکت کی پرزور مخالفت کا اعادہ کیا اور اس طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کے لیے سعودی عرب کے عزم پر زور دیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے فلسطینی ہم منصب ڈاکٹر محمد مصطفیٰ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء نے جنگ بندی، انسانی مدد اور اس ضمن میں کی جانے والی مشترکہ کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف بحرین پہنچ گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دارالحکومت منامہ کے ایوان شاہی میں بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف نے بحرینی قیادت کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے نیک جذبات پہنچائے ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور بحرین کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا۔ سعودی خاتون ایمان زہرانی 8 سال سے موبائل مینٹیننس کے شعبے سے منسلک ہیں اور جدہ میں ایک شاپ کا آغاز کیا۔ العربیہ چینل کو انٹرویو میں ایمان زہرانی نے بتایا کہ انہوں نے ایک تربیتی کورس میں شرکت کی، جس کے بعد موبائل کی دنیا میرا شوق بن گئی۔ ایک طویل عرصے تک گھر سے کام کیا اور اب جدہ میں موبائل فون مینٹیننس کی ایک شاپ کھول دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میری بیشتر کلائنٹ خواتین ہیں کیونکہ میرے ساتھ خواتین کی ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اس طرح کلائنٹس کو پرائیویسی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا انہیں الیکٹرانکس کے شعبے، ڈیوائسز اور بیٹریوں کے مسائل حل کرنے کا بھی تجربہ ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ 2024 میں جنوری سے سپٹمبر تک کے دوران مملکت آنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اتھارٹی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 ماہ کے دوران مسافروں کی تعداد 94 ملین تک پہنچ چکی ہے اور جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پروازوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 10%، جبکہ ایئر کارگو میں 52% کا اضافہ ہوا، جبکہ پروازوں کی تعداد 6,71,000 تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق دمام ایئرپورٹ پر سپٹمبر میں مسافروں کی تعداد میں 16% اضافہ ہوا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 35 ملین مسافروں اور 216,000 پروازوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جہاں مسافروں کی تعداد میں 13% اور پروازوں کی تعداد میں 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ صدر اردوغان نے اپنی جماعت انصاف و ترقی پارٹی کے ترک قومی اسمبلی کے گروپ اجلاس میں خطاب کیا۔ صدر ترکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ 29 اکتوبر کو جمہوریہ کا دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ اردوغان نے بتایا کہ بیرون ملک سفارت خانوں اور شمالی قبرص ترک جمہوریہ میں بھی 29 اکتوبر کی خوشی تقریبات انتہائی جوش و خروش اور فخر کے ساتھ منایا گیا تھا۔ انہوں نے تمام غیر ملکی سفارت خانوں کا دورہ کرنے والوں اور پیغامات بھیجنے والے تمام لوگوں اور رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دوحہ میں وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ وزیراعظم ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے وسیع معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان قطر تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے نئے ممکنہ تعاون پر غور کیا گیا۔ فریقین نے مشترکہ اقتصادی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کو گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور، بالخصوص اسرائیل کی طرف سے بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ اور خطے میں کشیدگی میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مزید کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے 24 سپٹمبر 2024 کو منعقدہ 79ویں UNGA کے دوران امیر قطر کی طرف سے فلسطین کے معاملے پر قطر کے موقف کی تعریف کی۔ انہوں نے فوری جنگ بندی کے لیے قطر کی ثالثی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چین کے سفیر کا بیان حیران کن ہے، جو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی عکاسی نہیں کرتا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا آج جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ چینی شہریوں کے ساتھ چند بدقسمت واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہمیں چینی حکومت اور سفارت خانے کی تشویش سے آگہی ہے۔ خیال رہے کہ چینی سفیر نے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں چینی باشندوں پر 1 مہینے کے دوران 2 حملے ہوئے ہیں۔
جو ناقابل قبول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ چینی باشندوں کو بھرپور تحفظ کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں چینی باشندے ہمارے اہم مہمان ہیں۔ پاکستان یہاں چینی باشندوں، منصوبوں اور کمپنیوں کو بھرپور تحفظ و سلامتی کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔